شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے پاک نام سے جس نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے پر پیدا کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا بیوی اپنے خاوند کا عضو تناسل منہ میں لے سکتی ہے یا نہیں، اور اسی طرح میاں اپنی بیوی کی فریج چاٹ سکتا ہے یا نہیں۔ السلام علیکم محترم خواتین و حضرات، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ شکریہ۔ اس کا جواب، میاں بیوی کا اورل سیکس یعنی منہ کے ذریعے جنسی عمل سر انجام دینا یا اعضائے تناسل شرمگاہ کو منہ میں لے کر چوسنا اور چاٹنا اورل سیکس کہلاتا ہے۔ انگریز پلید کی دیکھا دیکھی آج مسلمانوں میں بھی یہ گھٹیا اور ذلیل عادت مقبول ہو گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب مسلمان یہود و نصارہ کی اسی طرح پیروی کریں گے کہ اگر وہ گو کے بل میں داخل ہوں گے تو مسلمان بھی ان کے پیچھے جائیں گے۔ آج وہ حدیث مجھے بہت یاد آ رہی ہے کہ دین اسلام نے ہمیں گندگی اور گمراہی سے نکالا اور پاکیزگی اور طہارت کا حکم دیا ہے، اور آج مسلمان پھر سے طہارت کو چھوڑ کر گندگی اور غلاظت میں جا رہے ہیں، جبکہ ہمارا دین اسلام بہت صاف اور پاکیزگی والا ہے۔ اورل سیکس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، اور ایسا کرنا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیویوں کو مردوں کے لیے کھیتی قرار دیا ہے، اور انہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ بیویوں اور مملوکہ لونڈیوں کے علاوہ اپنی شرمگاہ کو کہیں استعمال نہ کریں، اور پھر جماع کرنے کے ہمہ قسم طریقوں کو جائز اور کرا کر بشتیقہ صرف اور صرف اس شرمگاہ کے راستے سے جماع کیا جائے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور منہ میں جماع کرنا یا دوبر میں یا کسی اور راستے میں جماع کرنے کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں سنن ابی داؤد میں ایک مفصل حدیث بھی موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سمجھی کہ انصاری لوگ بت پرست تھے اور یہودی اہل کتاب تھے، اور انصاری لوگ یہودیوں کو علم میں اپنے سے افضل سمجھتے تھے، لہٰذا انصاری صحابہ بہت سے کاموں میں یہودیوں کی پیروی کرتے تھے، اور اہل کتاب کے ہاں یہ بات رائج تھی کہ وہ عورتوں کے ساتھ صرف ایک ہی طریقے سے جماع کرتے تھے، اور اس سے عورت زیادہ چھپی رہتی تھی، اور انصاریوں نے بھی ان سے یہی بات اخذ کی تھی، اور جو قریشی لوگ تھے وہ عورتوں سے کھل کر جماع کرتے اور آگے سے پیچھے سے اور چٹ لٹا کر جماع کرتے تھے۔ تو جب مہاجرین مدینہ میں آئے تو ان میں سے ایک مہاجر آدمی نے انصاری عورت سے شادی کر لی، تو وہ اپنے طریقے سے اس کے ساتھ جماع کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی اس بات کا انکار کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم صرف ایک ہی انداز سے جماع کے قائل ہیں، لہٰذا وہی طریقہ اپناؤ یا مجھ سے دور رہو، حتیٰ کہ ان کا معاملہ طول پکڑ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تم جس طریقے سے چاہو ان سے جماع کرو، یعنی خواہ آگے سے، خواہ پیچھے سے، خواہ الٹا لٹا کر، لیکن اولاد والی جگہ سے۔ اس حدیث میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جماع کرنے کے تمام طریقے جائز و درست ہیں، لیکن جماع وہاں سے کیا جائے جہاں سے اولاد کا حصول ممکن ہے، یعنی شرمگاہ فرج سے، کیونکہ وہی کھیتی کی جگہ ہے جس سے اولاد حاصل ہوتی ہے۔ دوبر یعنی پاخانہ یا اور کوئی جگہ کھیتی کی جگہ نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی وہ صرف ایک ہی جماع کا راستہ یعنی فرج کا راستہ، لہٰذا دیگر تمام تر جماع کے راستے غیر شرعی ہیں، ان سے اجتناب کیا جائے۔ دوبر میں جماع کرنا حرام ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ ایک عورت ہو کر اس صحابیہ نے جب تک صاحب شریعت سے فتویٰ نہ لیا شوہر کو جائز طریقے سے بھی صحبت نہ کرنے دی، لہٰذا میری ان تمام خواتین سے گزارش ہے جن کو شوہر گھٹیا اور ذلیل کام پر مجبور کریں تو وہ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں اور ان کو منع کریں، کیونکہ شریعت حرام یا برائی کے کاموں میں اطاعت کا حکم نہیں دیتی ہے۔ اورل سیکس کے بارے میں مزید شرعی حکم جاننے سے قبل چند شرعی اصولوں کو سامنے رکھیں۔ دین اسلام طہارت و پاکیزگی کا درس دیتا ہے، نجاست و گندگی سے دور رہنے کو لازم قرار دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور گندگی کو چھوڑ دو، سورۃ المدثر آیت نمبر 5۔ نیز فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ دین اسلام ذی شان کاموں کا حکم دیتا اور گھٹیا اور ذلیل کاموں سے منع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ باعزت ہے اور عزت اور اخلاق کے عالیہ کو پسند فرماتا ہے اور گھٹیا عادتوں کو ناپسند فرماتا ہے، اور شرمگاہ کو منہ میں ڈالنا گھٹیا اور ذلیل کام ہی ہے جس سے شریعت منع کرتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو سو کر اٹھے تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ اسے 3 بار دھو نہ لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ رات میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں رہا ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 162۔ جو پاکیزہ شریعت ہمیں برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 بار ہاتھ دھونے کا حکم دیتی ہے کہ کہیں رات کو ہاتھ شرمگاہ کو نہ لگ گیا ہو، اس پاک شریعت میں شرمگاہ کو منہ میں ڈالنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ دین اسلام نے قضائے حاجت کے وقت دایاں ہاتھ شرمگاہ کو لگانا منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی بھی پیشاب کرتے ہوئے اپنا آلہ تناسل دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے، اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور نہ ہی برتن میں سانس لے، چونکہ دائیں ہاتھ کھانے پینے اور ذیشان کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے دائیں ہاتھ کو ایسے ضروری کاموں میں استعمال کرنے سے شریعت نے منع فرما دیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ وضو اور کھانا کھانے جیسے امور کے لیے ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بایاں ہاتھ قضائے حاجت اور گندگی والے امور کے لیے۔ غور فرمائیں کہ جب دائیں ہاتھ جس کے ذریعے انسان کھانا اپنے منہ کی طرف بڑھاتا ہے، اسے ہی گندگی والے کاموں شرمگاہ کو چھونے وغیرہ سے روک دیا گیا ہے، تو منہ کو شرمگاہ کے اوپر لگانا یا عضو تناسل کو منہ میں ڈالنا یا عورت کی شرمگاہ کو زبان سے چاٹنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے، بلکہ یہ تو بطریق اولا حرام ٹھہرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے منہوں کو مسواک سے پاکیزہ رکھو، بے شک یہ قرآن کے راستے ہیں، یعنی منہ کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن جیسی پاک کلام اس منہ سے ہو کر دل میں اترتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک کا حکم دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی بیان کیا کہ جب کوئی بندہ مسواک کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے قرآن سننے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی محبت اس فرشتے کو مسلسل نمازی کے قریب لاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے، پھر نمازی کے منہ سے قرآن کریم کا جو بھی لفظ نکلتا ہے وہ فرشتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا تم اپنے منہ صاف رکھا کرو، اگر اسی منہ سے شرمگاہ وغیرہ کو چھوا جائے تو کیا فرشتے منہ لگائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام حلال اور پاکیزہ اشیاء کو کھانے کا حکم دیتا ہے اور خبیث حرام چیزوں کو کرتا ہے، اور خبیث کاموں کو حرام کرتا ہے، اس لیے اجتناب کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ شرمگاہ کو چوسنے چاٹنے سے یقیناً منی مزی مردوں عورت دونوں کے منہ میں جاتی یا جا سکتی اور پھر زبان کے ذریعے پیٹ میں جاتی، اور یہ حرام چیز کو کھانے میں آتا ہے۔ دین اسلام جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے ان کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا گیا ہے، اور ایسے امور جن کا حلال ہونا واضح نہیں ہے ان سے بھی دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔